بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دیکھتے ہیں کہ ضمیروں پر کون سا اعراب آتا ہے اور ان اعراب کے لحاظ سے ضمیروں کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو نحو الوافی میں ذکر کیا کہ ضمیر پر اعراب آنے کے لحاظ سے 3 قسموں پر ہے۔ ان میں سے پہلی ایسی ضمیریں ہیں جو صرف اور صرف محل رفع میں واقع ہوتی ہیں، اور ایسی ضمیریں جو محل رفع میں واقع ہوتی ہیں وہ 5 قسموں پر ہے۔ ان میں سے پہلی ہے واو جمع کی، کہ جب واو جمع کا ہو وہ ہمیشہ محلن مرفوع ہوگی، جیسے ضربوا میں واو جمع کی ہے اور محل رفع میں ہے۔ اسی طرح الف تثنیہ کا جب واقع ہو تو وہ محل رفع واقع ہو سکتی ہے، جیسے ضربا میں یہ الف فاعل ہے ضربا کا، تو یہ محل رفع میں ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح تا متکلم کے صیغے کے ساتھ آئے، تا متحرکہ متکلم کے ساتھ آئے، اس وقت وہ تا متحرکہ بھی محل رفع میں واقع ہو سکتی ہے، جیسے صدقتو میں یہ تا متحرکہ ہے، یہ فاعل ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہے۔ چوتھی قسم ہے جو ضمیر محل رفع میں واقع ہو سکتی ہے، وہ نون نسوہ کا، کہ نون نسوہ کا بھی محل رفع میں واقع ہو سکتی ہے، جیسے الفتیات صدقنا، یہاں پہ نون نسوہ کا ہے اور محل رفع میں ہے۔ 5ویں قسم وہ ضمیر جو محل رفع میں واقع ہو سکتی ہے، وہ یا مخاطبہ کا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم دیکھتے ہیں وہ ضمیریں جو محل نصب میں بھی واقع ہو سکتی ہیں اور محل جر میں بھی واقع ہو سکتی ہیں۔ یہ مطلب کہ ایسی ضمیر جو محل جر میں واقع ہو، یہ نہیں کہ محل نصب میں واقع نہ ہو سکے، یا ایسی ضمیر جو محل نصب میں واقع ہو اور ایسا نہ ہو کہ محل جر میں نہ واقع ہو سکے، بلکہ یہ ایسی ضمائر ہیں جو محل نصب میں بھی واقع ہو سکتی ہیں اور محل جر میں بھی واقع ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے اس کی پہلی قسم ہے کہ یا متکلم کی محل نصب میں بھی واقع ہو سکتی ہے اور محل جر میں بھی، جیسے ربی اکرمانی۔ اب ربی میں یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے محل مجرور ہے اور اکرمانی میں مفعول بھی ہونے کی وجہ سے محل منصوب ہے۔ دوسری قسم ہے اس ضمیر کی جو دونوں صورتوں میں مشترک ہے، کہ ایسی ضمیر جو محل نصب میں بھی واقع ہو سکتی ہے اور محل جر میں بھی واقع ہو سکتی ہے، وہ ہے کاف مخاطب کا۔ جب کاف مخاطب کا ہوگا تو وہ کاف مخاطب کا محل نصب میں بھی واقع ہو سکتا ہے اور محل جر میں بھی واقع ہو سکتا ہے، جیسے لا ینفعوک الا اعمالک۔ اب ینفعوک میں کاف مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب محلن، اور اعمالک میں کاف یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور محلن۔ تو یہ کاف مخاطبہ کا دونوں میں مشترک ہے کہ محلن منصوب بھی ہو سکتا ہے اور محلن مجرور بھی۔ اس کے بعد تیسری قسم اس ضمیر کی جو دونوں صورتوں میں مشترک ہے، کہ محل نصب میں بھی واقع ہو سکتی ہے اور محل جر میں بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو وہ تیسری قسم ہمارے پاس صرف اور صرف ایک قسم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تینوں صورتوں میں آ سکتی ہے، کہ پہلی قسم تھی جو محل نصب کے ساتھ محل رفع کے ساتھ خاص ہو، دوسری تھی جو محل نصب اور محل جر کے ساتھ خاص ہو، تیسری قسم وہ ہے جو محل رفع میں بھی واقع ہو سکتی ہے اور وہ ضمیر محل نصب میں بھی واقع ہو سکتی ہے اور وہی ضمیر محل جر میں بھی واقع ہو سکتی ہے۔ وہ کون کون سی ہیں یہاں پر انہوں نے بتایا، نا ضمیر ایسی ہے جو تینوں صورتوں میں واقع ہو سکتی ہے۔ اس پر دلیل قرآن پاک کی آیت پیش کی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اب دیکھیں ربنا، اس میں نا مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو آخذنا اس میں نا منصوب محلن ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد تیسری صورت وہ جو محل رفع میں، وہ ہے چوتھی نا اخطانا۔ اس میں نا جو ہے یہ فاعل ہے جس کی وجہ سے محل رفع میں ہے۔ تو یہ 3 قسمیں تھیں ضمیر کی اعراب کے لحاظ سے، کون سی ضمیر محل رفع میں ہو سکتی ہے، کون سی ضمیر محل نصب میں اور کون سی ضمیر محل جر میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو مزید ہمت عطا فرمائے۔